الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی الملک، حکومت، بادشاہت. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام اس نے کہا، انا، میں، احیی، زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی، پس تو لے آ، بہا، اس کو، من المغرب، مغرب سے. فبہت الذی، حیرت زدہ رہ گیا وہ شخص، کفر، جس نے کفر کیا. واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہی بات بیان فرمائی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، اور کفار کا ولی، دوست، طاغوت، شیطان ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح شیطان اپنے ساتھیوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائی. اور اس کے بعد والی جو آگے دو آیات آ رہی ہیں، اس کے اندر بعث بعد الموت کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ذکر کیا ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. آیت کی تفسیر سے پہلے ایک چیز جو بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے حالات. آپ نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہے خطبہ وغیرہ سے بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام جس علاقے کے اندر موجود تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی عبادت ہوتی تھی، چاہے وہ پھر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، حتیٰ کہ جو بادشاہ وقت تھا اس کی بھی عبادت ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت تراشا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کی نفی کرنی تھی، سورج کی عبادت کی بھی، چاند کی عبادت کی بھی، ستاروں کی عبادت کی بھی، بادشاہ وقت کی بھی عبادت کی بھی، ہر ایک کی نفی کرنی تھی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. تو اس کے اندر جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت پیش کی، لیکن والد نے دعوت کو قبول نہ کیا، گھر سے نکال دیا، کہا کہ چلے جاؤ، وگرنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، یا مجھے لمبی مدت کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی. قوم والوں کو سمجھایا، قوم والے بھی بات نہیں سمجھ رہے، بڑی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ سورہ نام کے اندر وہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کہ یہ رب ہو سکتا ہے. جب سب کے سب غائب ہو گئے، کہا کہ کوئی یہ رب تو نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جو ہر وقت موجود ہو، یہ تو رات کو آتا ہے، یہ دن کو آتا ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے. لا احب الآفلین، تو میں ایسے لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا جو غائب رہنے والے ہوں. تو بہرحال قوم والوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. پھر انہوں نے کہا کہ سمجھا کہ نصیحت ان کو کام نہیں آ رہی، ان کو عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا چاہیے. تو پھر جب ان کے میلے کا دن آیا، جس میں سارے لوگ علاقے کے اندر ایک مخصوص جگہ پر جمع ہو جایا کرتے تھے،
جو ان کا بت خانہ تھا اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام داخل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ چلو تم بھی چلو، لیکن انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو جب انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ہی ہیں، حالانکہ وہ مقصود ان کا یہ نہیں تھا، وہ صرف دیکھنا، ان کو تسلی دلوانا مقصود تھی۔ اور بیمار سے مراد انی سقیم حقیقی بیمار نہیں تھے، بلکہ مراد کیا تھا کہ جو تم بیماری کے اندر مبتلا ہو، اس بیماری کے اندر میں بیمار نہیں ہوں، اس لحاظ سے تم ٹھیک ہو تو میں بیمار ہوں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام پھر وہ اس کے اندر داخل ہوئے بت خانے کے اندر، اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ انہوں نے کر دی، صرف جو ایک بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو وہ ہتھوڑا تھا یا جو بھی کلہاڑی تھی وہ اس کے اوپر لٹکا دی۔ جب قوم واپس آئی، وہ نذرانے نیاز لے کر آئی کہ اب ذرا ہم اپنے ان کے اوپر چڑھائیں گے، تو دیکھا تو یہاں تو حالات ہی کچھ اور ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، تو پھر کہا کہ پتہ لگا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر طور پر ان کا تذکرہ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں یہ کر کے ایک دن دکھاؤں گا۔ بہرحال ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی اس چیز کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جمع کیا اور بلایا، اور لوگوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا اس کے بڑے، جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہتھوڑا تمہارے سامنے، کلاڑی تمہارے سامنے، کیا میرے پاس سے برآمد ہوئی؟ اس کے پاس موجود ہے، تم نے ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کو زیادہ نظر و نیاز چڑھا دی ہو، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر پوچھ سکتے ہو تو ان سے سوال کرو، پوچھو اگر یہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں پھنسا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب قوم دیکھیں، پوری قوم جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتی ہے لیکن سزا نہیں دے سک رہی، کیونکہ سزا دینے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اگرچہ پتہ ان کو بادشاہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی قوم کوئی فیصلہ کرنے پر کیا نام ہے مجتمع نہیں ہو سکی کہ ہم کیا فیصلہ کریں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہ نمرود کے پاس لے جایا گیا۔ تو نمرود نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اس بارے میں کہ جو تم کہتے ہو کہ میرا رب الگ ہے، حالانکہ میں رب ہوں، ٹھیک ہے، تم مجھے رب نہیں مانتے، تو اس کے بارے میں انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا؟ اب دیکھیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، لیکن کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر جو بھی بادشاہ موجود تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ اسی کی بات یہاں پر چل رہی ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے دین اسلام؟ وہ شخصیات کی طرف نہیں جاتا، وہ جو اس سے عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، اسباق حاصل ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ کرواتا ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ چیز بیان کی تھی کہ اصل چیز ہمیں جو آیات سے چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کیسے ہوا، کیسے پیش آیا، کون تھا، کیا تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی ضرورت جب محسوس کرنی ہوگی، خود رب العالمین اس کا تذکرہ بیان فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ جھگڑنے لگا فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں، کہ تمہارا رب اکیلا الہ نہیں ہے، میں بھی ساتھ میں الہ ہوں، تم اس دعوے کے اندر جھوٹے ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ جو اس نے اتنی بڑی جرت والی بات کی، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، حکومت دے رکھی تھی۔ یعنی نعمت انسان کو ملی ہے تو نعمت کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن نمرود نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ناشکری پر، تکبر پر، طغیانی کے اوپر، یہ طاغوت کے ساتھ اب اس کا تعلق جڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سرکشی پر ابھر آیا۔ جس طرح طاغوت کے اندر ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ جو بندہ حد سے تجاوز کر جائے، اب یہ کیا نام ہے، حد سے آگے نکل گیا، اس نے کہا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ دعویٰ کر بیٹھا اور کہا کہ میں رب ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے اس کو بادشاہت دی۔ اگر ہم اس کو فقیر بناتے، غریب ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرتا، وہ یہ نہ کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس نے یہ اس لیے کہی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بادشاہت خود انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اگرچہ کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی حکومت دینے والے، بادشاہت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے دعوت پیش کی مزید کہ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی بخشتا ہے اور جو مارتا بھی ہے، یعنی انسانوں کو زندہ بھی اس نے کیا، انسانوں کو مارے گا بھی، وہ ساری مخلوقات کا خالق بھی وہ ہے اور سب کو مارنے والا بھی وہی ہے۔ تو ادھر نمرود نے کہا کہ یہ اختیار تو میرے پاس بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کے اوپر جو ہے کیا نام ہے سزا تھی قتل کی، اور ایک کے اوپر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، جس کے اوپر قتل کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کے اوپر کچھ نہیں تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو یہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے، اگرچہ ہم بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ بھٹوی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، اور تابعی اس وقت موجود تو وہاں پر نہیں تھا، تو اس لیے اس کو ہم حقیقت پر مبنی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اگر لی ہوگی تو کہیں اسرائیلی روایت سے ہی لی ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی آخر وجہ کیا بنی کہ ہمیں یہ واقعہ گھڑنے کی، واقعہ اس بیان کرنے کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، یہ تو اس کے بارے میں ہونا جو بندہ سچا ہو، وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ اب جب جھوٹا ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کیا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں زندگی بھی دیتا ہوں مارتا بھی؟ جب اس کے اس دعوے کو مانتے ہیں کہ وہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس دعوے کے ماننے کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی کہ اس طرف حیل حجت کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ نہیں اس نے دو قیدیوں کو بلایا، کیوں؟ اس کی جب سند ثابت نہیں ہے تو ہمیں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زبانی ہی اس نے کہا کہ جی یہ زندگی اور موت تو میرے پاس بھی موجود ہے، اس کا اختیار تو میں بھی رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ اسی دلیل کو پکڑ کر آگے دلیل اس سے طلب کر لی۔ جب اس نے کہا نا یہ اختیار میرے پاس ہے کہ میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ زندگی عطا کرنا کسی کو مارنا، اس سے آسان چھوٹا سا ایک کام ہے، وہ کر کے دکھاؤ کہ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو فأتی بہا من المغرب، اگر تم واقعی تصرف رکھتے ہو، اختیار رکھتے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود ہے، قدرت تمہارے پاس موجود ہے کہ تم زندگی اور موت دیتے ہو، تو سورج کو ذرا مغرب سے لے کر آؤ۔ اب یہاں پر اگر وہ ایک تو یہ وجہ بھی یہ بھی ہے کہ پہلے سوال کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں مارتا ہوں، کہہ سکتے تھے جی ذرا کیسے زندگی تو دیتا ہے کیسے مارتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو، کیونکہ اسی دلیل پر آگے پھنسا دیا۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا کہ اگر زبان سے کوئی بات اس نے کہی ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، آگے جو آپ نے دلیل پیش کرنی ہے اس سے بھی وہ مطمئن ہونے والا نہیں ہے، تو اب اس سے آپ دلیل مانگ لیں، اس کی دلیل کے اوپر جو آ رہا ہے نا جواب آپ کا، وہ جواب لے لیں۔ تو یہ علماء نے کئی چیزوں کے اندر انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جو تمہارا اس دلیل کے متعلق جواب ہوگا نا وہی ہمارا اس کے متعلق جواب ہوگا، کیونکہ جواب دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ انہوں نے جب اتنا بڑا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا یہ کر کے دکھاؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں وہ بالکل حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کو سمجھ نہ آئی کہ میرے سامنے تو اتنی میری پوری قوم کھڑی ہے جو میری عبادت کرتی تھی، میرے سامنے جھکتی تھی، میں ان کو جھکاتا تھا، رکوع سجود کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو سیکنڈوں میں سب کچھ ختم کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا، فوراً حکم نامہ جاری کر دیا کہ جی آگ روشن کر دی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ حلبہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب دلیل نہ ہو۔ ہمارے ہاں اس کو آسان سے الفاظ میں یوں کہ نہیں، جب دلیل نہ ہو تو لڑائی جھگڑے پر بندہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ کیوں؟ اگلے کو آپ نے کیسے خاموش کرانا ہے؟ دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، یا تو آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کی ذاتیات پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر باتیں کسنا شروع کر دیں گے، یا پھر آپ کیا نام ہے دوسری راہ اختیار کر کے نکل جائیں گے۔
تو یہ ہمیشہ سے جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر انتقاماً وہ کیا کرتے ہیں کہ اس آواز کو ہی دبانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ کسی طرح اس آواز کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے ہی نہ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوگی، یہاں پر قدریہ جو لوگ ہیں ان کا رد ہوتا ہے۔ قدریہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، اپنا اختیار ہے گمراہی حاصل کرے، حالانکہ یہ چیز اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا۔ دونوں راستے اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ ہاں اس کے اوپر چلنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے اس کو دکھلا دی، اما انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سیدھا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بنتا ہے یا غلط راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے انسان کو بتا دی، تو ہدایت کا اختیار بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی ہے، اور ہدایت نہ دینا، گمراہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اور اسی چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر کی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت کسی کو بھی نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، یعنی ابو طالب کے بارے میں یہ آیت اتری، آپ چاہتے تھے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کا اختیار نہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ ظالم جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے، اور جو بندہ جتنا ظلم سے دور ہوگا، عدل کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنی ہدایت نصیب کریں گے، اور جتنا بندہ ظلم کے اندر جائے گا، شرک کے اندر جائے گا، اتنا ہدایت سے وہ انسان دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور آخر میں ایک اور بات جو نمرود کے متعلق آتی ہے کہ جی اس کے ناک کے اندر جو ہے نا مچھر چلا گیا تھا، پھر اس کو جو ہے نا جوتے وغیرہ مارے جاتے تھے 400 سال تک، وہ اپنے آپ سر پہ جوتے مرواتا تھا، ہتھوڑے مرواتا تھا۔ اس کے متعلق بھی شیخ بھٹوی رحمہ اللہ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہ واقعات نبی علیہ السلام سے منقول ہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے، تو اس لیے یعنی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جن کا تعلق اسرائیلی روایات سے بنتا ہے، ہمیں ان واقعات کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔